نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث شریف کے اقسام میں سے ایک قسم مسلسلات کہلاتی ہے۔ مسلسلات، اور اس پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ بھی موجود ہے جس کا نام ہے الفضل المبین، جس کو مسلسلات کہتے ہیں۔ حدیث مسلسل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی علامت ہے۔ امت کو، محدثین کو، علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی ذات سے ماشاءاللہ عشق اور محبت ہے۔ عام حدیث کی کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ شمائل ترمذی بھی ہیں خاص طور پر۔ لیکن یہ جو ہے حدیث مسلسل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے وقت آپ کی جو کیفیت تھی، آپ کی جو ادا تھی، جی، تو ہر محدث جب اپنے شاگرد کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اسی کیفیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مثلا حدیث بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑا ہے، سمجھے، یا مصافحہ فرمایا ہے، سمجھے، اب وہ شاگرد جو ہیں اپنے نیچے والے شاگرد کو یہ روایت بیان کریں گے تو وہ ہاتھ پکڑ کر دیں گے۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا تو پھر فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ حدیث سنائی کہ نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو، اس کو نہ چھوڑو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اب حضرت معاذ کے بعد جو بھی اس کو بیان کرے گا خاص طور پر تو وہ ہاتھ پکڑ کر، چنانچہ یہ تحدیث بن نعمت کی طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے باٹلی میں ایک عالم تھے بہت پرانے، انہوں نے ڈابیل میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ انہوں نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں وہ دعا سکھاتا ہوں کہ جو مجھے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی تھی ہاتھ پکڑ۔ تو یہ ہے حدیث مسلسل کہ جس کیفیت کے ساتھ، جس ادا کے ساتھ وہ حدیث پہنچی ہے
نیچے اپنے ہر شاگرد کو اسی کیفیت کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا تسلسل گویا صحابی کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مسلسلات جو رسالہ ہے الفضل المبین شاہ صاحب کا، اس میں تو بہت ساری روایتیں ہیں، اور پھر اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں کہ بھائی مسلسلات جو ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ مسلسل بالقول، یہی بات، مسلسل بالفعل، اور بھی قسمیں ہیں، آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہوگا۔ تو یہ حدیث مسلسل بالاولیت، سمجھے، یہ اس کا بھی گویا دستور ہے کہ ہر حدیث بیان کرنے والا جو آ رہی ہے حدیث، وہ پڑھ کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ حدیث اہتمام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے فلاں استاد سے، فلاں شیخ سے سنی۔ اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، یہی بات۔ اور ماشاءاللہ جی حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ آج سے 20 سال پہلے لیسٹر تشریف لائے تھے۔ مولانا محمد سلیم دھورات صاحب کے یہاں بخاری شریف کا پہلا ختم تھا، اس وقت پہلا ختم مسجد نور میں۔ تو انہوں نے بخاری شریف کے ختم سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی اور اپنی سند بیان کی کہ میں نے خاص طور پر 3 شیخ سے سنی ہے، ویسے تو اور سے بھی سنی ہوگی۔ ایک تو شیخ الحسن مشات، ان سے مدینہ منورہ میں سنی ہوگی۔ پھر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان سے سنی، سمجھے۔ اور پھر غالباً شیخ یاسین فادانی، بڑے بزرگ تھے مکہ میں۔ اب میں ان کا مختصر ایک قصہ سناتا ہوں شیخ یاسین فادانی کا، جو مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس مجلس میں سنایا اپنا۔ مولانا تقی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں کسی کام سے جدہ گیا تھا، جاتے ہی رہتے، رابطہ کی وہاں میٹنگ میں، تو کہا کہ مجھے عمرہ کے لیے جانا تھا 1 دن کے لیے صرف، لیکن میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں کسی سے ظاہر نہیں کروں، وہ تو ہوشیار آدمی ہے، خود چلے گئے اور حرم میں نماز پڑھی، اور نماز کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے مکہ المکرمہ میں کہ ایک شخص وہاں کھڑا تھا انتظار، اس نے کہا کہ شیخ یاسین فادانی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ مولانا نے تعجب سے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں عمرے پر آیا ہوں، شیخ کو کیسے معلوم ہے؟ وہ میں نہیں جانتا، وہ تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ تو اور چلے گئے، اتنے بڑے شیخ نے بھیجا۔ حضرت نے جا کر کے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں، سمجھے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو کہا یہ مت پوچھو۔ ایک حدیث ہے، حدیث مسلسل بالعاشورہ، انہوں نے کہا کہ میں وہ حدیث عاشورہ کے دن ہی سناتا ہوں، 10ویں محرم کو۔ حدیث مسلسل بالعاشورہ 10ویں محرم ہی کو میں سناتا ہوں۔
تو آج چونکہ عاشورہ کا دن ہے تو اس لیے آپ کو سنانی تھی، آپ کو اجازت دینی تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا۔ پھر وہ حدیث مسلسل بالعاشورہ سنائی، حضرت متقی صاحب کو اجازت دی۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سمجھائی بات کہ میں آیا ہوا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، کہیں مت پوچھو۔ یہ تو کشف کہلاتا ہے، یہ کشف کہلاتا ہے کہ بزرگان دین کو کبھی ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی کو کشف کرامت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ اتنے بڑے شیخ تھے، شیخ یاسین فادانی، اور اس سے حضرت مفتی تقی صاحب کا مرتبہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے بڑے آدمی ہیں یہ، سمجھے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، سمجھے کہ اللہ پاک نے شیخ یاسین فادانی کے دل میں بات ڈالی کہ ان کو بلاؤ اور ان کو اجازت دو۔ بہرحال یہ مسلسلات ہیں۔ تو حضرت نے اس مجلس میں جو ہے لیسٹر کی مجلس میں مسلسل بالاولیت کی اجازت جو تھی مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کو، تو انہوں نے علماء جو وہاں شریک تھے ان کو اجازت دی، اس میں میں بھی شریک تھا۔ تو یہ بھی مولانا کے 3 واسطے سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈابھیل میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ تشریف لائے تھے، غالباً 79 میں یا 80 میں، اور ہم پڑھا رہے تھے وہاں تاج میں۔ تو ڈابھیل جامعہ میں مسلسلات کا ختم رکھا گیا، اس میں تو صرف مسلسل بالاولیت نہیں بلکہ الفضل المبین جو ہے جس میں ساری مسلسلات، اس میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں، اس کو پڑھنے میں 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں، ساری مسلسلات پڑھنے میں۔ پھر اجازت دیتے ہیں تو اس کا ختم ہوا، تو اس میں بھی میں شریک تھا الحمدللہ۔ وہ جو پوری مسلسلات کا ختم ہوا تھا اور حضرت نے اجازت دی تھی مسلسلات کی، اس میں مسلسل بالمصافحہ بھی تھی، تو حضرت نے پھر سب سے مصافحہ بھی کیا تھا اس میں۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد جب الحمدللہ ثم الحمدللہ ساؤتھ حضرت کی خدمت میں جانا ہوا تھا ایک رمضان میں، جب حضرت وہاں تشریف لائے تھے، یہ سن ہجری 1413 میں، 1413 میں ہجری، وہاں مدرسہ زکریا میں رمضان حضرت نے گزارا تھا، تو ہمیں بھی سعادت حاصل ہوئی تھی، ہم انگلینڈ سے گئے تھے وہاں الحمدللہ آخری عشرے کے لیے۔ تو غالباً حضرت نے عید کے دن یہ مسلسل بالاولیت کی اجازت دی، سب کو مسلسل بالاولیت پڑھی گئی تھی وہاں پر، وہ تاریخ ہم نے اپنی ڈائری میں لکھ لی تھی۔ تو 1413 ہجری میں رمضان میں عید کے دن جی آپ کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیت پڑھی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دی تھی۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کا تسلسل جو ہے یہ سفیان بن عیینہ تک پہنچتا ہے، یہ یاد رکھیں، سفیان بن عیینہ جو راوی ہیں وہاں تک پہنچتا ہے تسلسل۔ اس کے بعد جو بیچ میں 2 راوی ہیں نہیں بات، وہاں یہ تسلسل نہیں ہے، روایت تو ہے، روایت تو ثابت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن یہ اس کیفیت کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں، وہ سفیان بن عیینہ تک نہیں بات۔ تو یہ
حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی تقریر ہے، تقریر بخاری جی، تو انہوں نے بھی کسی جگہ پر بخاری شریف کا ختم کروایا ہوگا جی، تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث مسلسل بالاولیت پڑھی ہے اور سنائی ہے، اور پھر اس کے بعد بخاری شریف کا ختم کروایا تھا۔ مفتی صاحب نے درخواست کی، جب بات آئی تو کہ بھائی ہمارے علماء طلباء کے سامنے بھی آپ بیان کر دیں تاکہ تسلسل باقی رہے مجھے، تو اس لیے جو ہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ہم تو اتنے بڑے محدث نہیں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات تھے اور اب بھی ہیں، جیسے میں نے کہا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، وہ بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور مفتی احمد صاحب جو ہیں خانپوری دامت برکاتہ، اسی طرح اور ہمارے اساتذہ خاص طور پر جو ہیں مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو راندیر جامعہ میں اس وقت شیخ الحدیث ہیں۔ دیکھیے وہ رہتے تو ہیں براڈ فورٹ میں، آن لائن سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور پھر 4 مہینہ وہاں جاتے ہیں، اخیر کے 4 مہینے پڑھانے کے لیے۔ اس سال بھی گئے تھے، ہر سال ان کا معمول ہے، تقریباً 16 سال ہو گئے براڈ فورٹ سے بخاری شریف پڑھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس سال بھی گئے تھے، آ گئے ہیں، اور اتفاق سے آج ہی ان کے مسلسلات کا ختم باٹلی میں رکھا ہے، ابھی وہاں ہو رہا ہے، وہ 5 گھنٹے آگے ہیں پورا، وہ تو پوری مسلسلات پڑھتے ہیں، طلباء وہاں ان کے سامنے علماء پڑھتے ہیں، باری باری، ایک تو نہیں پڑھ سکتا، باری باری پڑھتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی یہ مولانا خلیل احمد قاضی، انہوں نے مدینہ اکیڈمی سے جو ہے ادارہ کھولا ہے، تو وہ بھی وہاں مکتب بھی چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں، انگلش میں ترجمانی ہوتی ہیں، تو گزشتہ سال بھی انہوں نے مسلسلات کا ختم رکھا تھا جی، پوری مسلسلات کا۔ تو مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، میں بھی اس مجلس میں تھا گزشتہ سال بھی، اور سب کو اجازت دی تھی، اور انہوں نے وہ جو سند چھپوائی ہے مسلسلات کی، وہ بھی جو علماء شریک ہو ان کو دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں بھی دی تھی، میں یہاں لایا بھی ہوں شاید۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے اساتذہ کی شفقت، اس سال تو میں یہاں آ گیا، آج کیونکہ وہاں آج ہے تو وہاں میں شریک نہیں ہو سکوں گا، وہاں 17 تاریخ آج 17 آج رکھا ہے، تو مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لاتے رہتے تھے انگلینڈ، تو انہوں نے بھی کوئی حدیث پڑھی گئی تھی، اس کے بعد علماء کو اجازت دی تھی، تو ان کے پاس جتنے مشائخ کی اجازت ہیں حدیث کی، مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب کے پاس، یہ تو ماشاءاللہ بہت پرانے عالم تھے، بڑے بڑے مشائخ تھی، انہوں نے اس کو مرتب کروایا ہے کہ بھئی ہمیں کتنے مشائخ کی طرف سے حدیث کی اجازت ہے، مسلسلات نہیں، مطلقاً حدیث کی اجازت، وہ انہوں نے چھپوائی ہے۔ تو الحمدللہ کسی مجلس میں ہم شریک رہے تھے، اور حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے علماء کو اجازت دی تھی، پھر وہ چھپی ہوئی سند وہ ہمارے اوپر بھی بھیج دی، میں ان کے صاحبزادے سے حاصل کر لی تھی سمجھے، تو اس پر لکھا ہے کہ میں جو ہے میرا نام لے کر کے نیچے لکھا ہے وہ دستخط،
وہ چھپا ہوا نیچے دستخط کی ہوئی ہے کہ میں ان کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں. بہت بڑی سعادت ہے ہمارے، یہ ہمارے یعنی اساتذہ جو ہیں ان کی شفقت ہے. اور میں نے سنا ہے تھا کہ بھائی میں مشکات پڑھانے کے لیے بیٹھا اور جلد اول ہم نے مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی سے پڑھی تھی فلاح دارین میں. تو میں نے ان کو لکھا کہ میں نے آپ سے مشکات پڑھی ہے، آپ اپنی سند بھیجیں کن سے آپ نے مشکات پڑھی وغیرہ. تو انہوں نے خط لکھا تھا شاید خود کہ بھائی ہم نے فلاں فلاں استاد سے پڑھی. پھر انہوں نے اپنے حدیث کا شجرہ ہی بھیج دیا پورا. انہوں نے بھی حدیث شریف کے نقشے کا شجرہ چھپوایا، وہ بھیج دیا کہ ہمیں جتنے ان اساتذہ سے حدیث کی اجازت حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہے. تو یہ برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ برکتیں جو ہیں حدیث کی اجازت کی برسوں بعد جو ہیں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو ہم جیسے نالائق ہم نے تو نہ اتنی محنت سے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اور بزرگوں کی دعائیں توجہات ان کی وجہ سے اور اپنے فضل و کرم سے، اصل تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو میں بھی اب وہ حدیث مسلسل بالاولیت پڑھ کر کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب اس روایت پر جو ہے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم جو ہیں اپنی سند بیان کرتے ہیں. تو مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم نے یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھی یہ براہ راست حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مسلسلات کا ختم ہوتا تھا، تو انہوں نے تو براہ راست سنی. ہم نے بھی غالباً ایک رمضان میں مسلسل بالاولیت سنی ہے، یا ایک حدیث الضیافہ بالاسودین، مجھے یاد نہیں رہا، ایک رمضان میں یہ الضیافہ بالاسودین یعنی کھجور پانی سے زیارت کرنا، مہمانی کرنا، کھجور پانی سے کہ ہر راوی جو ہیں اپنے پاس آنے والے کو کھجور پانی کھلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روایت
سنا تو غالباً حضرت شیخ کے یہاں اس کا جو ہے اس کو سنایا گیا، اور معتکفین جتنے تھے ان کو تھوڑا تھوڑا پانی نہیں ہوا اور تھوڑی تھوڑی کھجور کھلائی گئی۔ تو یہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اپنی سند بیان کرتے ہیں، تو اب ہمارے سند اور ان کے سند کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے کہ بھائی میں نے حدیث مسلسل بالاولیت جو ہیں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارا ایک واسطہ بڑھ گیا اور ان کا ایک واسطہ کم ہے، باقی تو سند وہی ہے۔ اب وہ مولانا احمد صاحب مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم لکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث جو روایت پیش کی وہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، جیسے ابھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی۔ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ راوی نے اپنے مروی عنہ یعنی جس سے وہ روایت کر رہا، اس کو مروی عنہ کہتے ہیں۔ جیسے میں یہ روایت کر رہا ہوں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھ رہے ہیں اپنے متعلق، یعنی مفتی احمد صاحب خانپوری یہیں پر، کہ میں نے آج سے 50 سال پہلے رجب سن ہجری 1387 میں یعنی 1387 ہجری میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی۔ مفتی احمد صاحب خانپوری کے، تو ہمارے واسطے میں بھی آتے ہیں حضرت مفتی صاحب کے بعد۔ حضرت شیخ نے اپنے استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بوڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، حضرت سید صاحب کی جماعت میں شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب تھے، یعنی ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی۔ تو دیکھیے یہ سلسلہ جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گیا، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سندیں تو چھپی ہوئی ہیں، آپ حضرات کو العجالۃ النافعہ جو ہے اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہیں مولانا عاشق الہی صاحب برنی کا بھی ایک رسالہ ہے، یہ العناقید الغالیہ یا العناقید العالیہ، یہ ان کا مسلسلات میں رسالہ، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سندیں موجود ہیں۔ اب آگے مولانا احمد صاحب مفتی احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ آگے کی سند
الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کا رسالہ الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی جا سکتی ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مسلسلات کے نام سے معروف ہے، مسلسلات کے نام سے معروف ہے۔ آپ کا بھی یہ تسلسل حضرت مفتی احمد صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں آپ کا بھی یہ تسلسل باقی رہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی۔ یاد رہے کہ یہ تسلسل حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا، جی یہ تسلسل۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عمر بن دینار سے، انہوں نے اپنے استاد ابو قابوس رحمہ اللہ سے، انہوں نے اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اس حدیث کا سماع، یعنی اس تسلسل کے ساتھ ثابت ہے، باقی تو ثابت ہے حدیث کی، تو اتنی قید ہم لگائیں گے، یہ جو تسلسل ہے، تسلسل سے یعنی سب سے پہلے یہ حدیث سنانا، یہ بیچ میں دو راویوں سے ثابت نہیں ہے، اور سفیان بن عیینہ نے تو حدیث مسلسل بالاولیت کے طریق سے سنائی، یہ فرق ہے۔ باقی سفیان بن عیینہ سے آگے ایسا نہیں کہ سند موجود، سند تو موجود ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، حضرت سفیان بن عیینہ سے اخیر تک یہ جو تسلسل ہے یہ حضرت بن سفیان سے ہے، تو مجھ آخر سے بھی یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جو طلباء جو دورہ حدیث میں ہیں، یعنی بخاری میں ہیں، اور اسی طرح مشکات شریف میں، کیونکہ وہ حدیث شریف پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو میری طرف سے بھی یہ حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت ہے، یعنی آپ حضرات آگے بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے موسیٰ بن احمد بغداد سے اس حدیث کو سنی ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن محدثین کی جماعت میں ہمیں بھی شامل فرمائے، ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، بہت بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پر پانی نصیب فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب، آمین یا رب العالمین۔ مرکز دارالعلوم میں بھی جیسے مفتی سعید صاحب نے جن سے پڑھا، ہمارے لوگ بیٹے آئے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب انہوں نے بھی پڑھا، دوسرے ایک بیٹے ہیں مولوی صاحب مولانا ہارون، انہوں نے بھی پڑھا، تو حضرت شیخ الحدیث جو ہے مولانا مصلح الدین صاحب دارالعلوم دیوبند سے، وہ تو فارغ تھے، نہیں بات۔ شیخ مراد آبادی کے بعد حضرت مدنی کے بعد جو وہاں شیخ تھے نہیں بات، تو ان سے انہوں نے بخاری شریف کو
شیخ صاحب حضرت مدنی کا تو انتقال ہو گیا تھا، کہتے ہیں مشکات تک تھا اور حضرت مدنی کا تو پھر شیخ مراد آبادی سے پڑھا، تو وہ مرکز دارالعلوم میں بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے، بڑی ہمت ہے، یعنی پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے اور پوری ترمذی شریف، پوری بخاری پوری ترمذی، اور سید بھی تھے ماشاءاللہ، مرکز پر تقریباً 22 سال بخاری شریف میں، اور وہاں بروڈا میں 16 سال، تقریباً 16 سال بخاری شریف، ناول میں بھی پہلے پڑھایا، یہ مفتی احمد صاحب خانپوری کے بھی استاد ہوتے تھے، مفتی اسماعیل صاحب کے بھی استاد تھے، کیونکہ ناول میں پڑھاتا ہے، تو وہ بھی بڑے ہمت والے تھے، تو وہ ہر سال بخاری شریف جب اخیر میں پہنچ جاتی تھی اور ترمذی شریف ختم ہو جاتی تھی تو ایک دن مسلسلات کا ختم کرواتے، مفتی صاحب نے بھی پڑھا ہوگا، 3 گھنٹے تک طلباء کو بٹھا کرتے، اتنی ہمت تھی، باری باری طلباء عبارت پڑھتے تھے جی۔ اب ان کے جانے کے بعد ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، تو بند ہو گیا ہے مرکز پر، تو مسلسلات کا ختم نہیں ہے، ہم تو بیمار آدمی، ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں اور اتنی قابلیت بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہاں البتہ مفتی اسماعیل صاحب آتے ہیں، وہ شفقت فرماتے ہیں، تو اب باٹلی بھی آ رہے ہیں تو ان کے یہاں ہو رہا ہے، اور وہاں رادیر میں بھی مفتی اسماعیل کچھولوی صاحب کرواتے ہیں، تو وہاں پورے گجرات سے علماء آتے ہیں ہر سال، ان کو سند بھی دی جاتی ہے، تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک علامت ہے۔ تو دیکھیے جس کیفیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی، آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسی کیفیت کے ساتھ احادیث کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دینی ادارے جو ہیں، یہ دینی ادارے یہ تو بہت قیمتی ہیں، سمجھے، یہ تو دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے، سراؤنڈ کیا کہتے ہیں، قلعوں کی وجہ سے جیسے شہر کی حفاظت ہوتی ہے نا، اسی طرح ان مدارس کی وجہ سے جو ہے دین کی حفاظت ہوتی ہے، کہ اس میں علماء تیار ہوتے ہیں، اس میں علماء تیار ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں۔ یہی مثال دیکھیے آپ کے سامنے، یہ ڈیوزبری مرکز پر پڑھ کے آئے ماشاءاللہ، اب یہاں خدمت کر رہے ہیں، ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں، ایک ایک عالم جو تیار ہوا اور پوری دنیا میں دین پھیلا، یہی بات۔ اللہ ان اداروں کو قائم رکھیں، ترقیات سے نوازیں، آپس میں الفت محبت نصیب فرمائیں۔ یہ کوئی دارالعلوم دیوبند سہارنپور یہ تو ہم سنا ہی کرتے تھے جی، ڈیوزبری مرکز پر سے حضرت شیخ الحدیث مولانا مصلح الدین صاحب کے تشریف لانے کے بعد تقریباً 900 علماء فارغ ہوئے، 900 حضرت جہاں تک رہے 22 سال، تقریباً 900 علماء فارغ ہوئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے، کتنا بڑا فیض۔ اس سے پہلے مشکات تک پڑھ کر کے نظام الدین فارغ ہوتے تھے، اس سے پہلے چونکہ یہاں دورہ حدیث نہیں تھا، اور پھر اسی طرح دارالعلوم بری میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے سب سے پہلے ادارہ قائم کیا، تو وہاں سے بھی 1000 سے اوپر علماء تیار اور پوری دنیا میں پھیل۔ یہ تو ان ممالک میں، اب انڈیا میں تو بہت سارے، انڈیا میں تو بے شمار، دیوبند، سہارنپور، مراد آباد، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں علماء پڑھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس لیے ان اداروں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ان علماء کو ان کی وقت ہونی چاہیے، نہیں بات۔ یہ تو اب سمجھ میں آتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے نا علماء ورثۃ الانبیاء، اب سمجھ میں آتا ہے۔ امام بخاری نے بھی ہیڈنگ میں لکھا ہے کتاب العلم کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں مال دولت کے وارث نہیں بناتے،
بلکہ کس کے وارث بناتے ہیں؟ آگے حدیث میں ہے علم. اب جو جتنا حصہ حاصل کرتا ہے اس اعتبار سے اس کو نبی کی میراث ملی ہوئی. جیسے مال دولت میراث میں ملتا ہے نا باپ کے مرنے کے بعد، تو انبیاء جو ہیں وہ مال دولت نہیں چھوڑتے، وہ تو علم چھوڑتے. اب جس نے جتنا بھی نبی کا علم حاصل کیا گویا نبی کی میراث اس نے حاصل کی. اس لیے اس کو کہتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء. امام بخاری نے بھی اتنا جملہ نقل کیا ہے. وہ پوری روایت وہ تو ان کی تو شرطیں بہت کڑی ہیں ذرا نہیں بات. اور دوسری کتاب میں ہے حدیث صحیح، دوسری کتاب میں پوری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. مختصر دعا کر لیتے ہیں. کی کرام کا کچھ تھوڑا سا کیا وہ اعلان کرنا. Inshallah, there's breakfast. میں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور خصوصاً علماء کے اکرام کے متعلق بھی حدیث آتی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. اس میں ایک جملہ شاید علماء کے متعلق بھی ولم یوجر علماء، شاید میں نے کہا اس کو تلاش کرنا پڑا. تو علماء کا اکرام جو ہے وہ تو ہے حدیث میں، تو اسی نیت سے ہم کریں. نہیں بات اکرام یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے. جیسے ابھی میں نے حدیث سنا یہ تو صحیح ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم. جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ ایمان کی علامت، مہمان کے اکرام کرنا. یہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائیں چاہے معمولی مہمان تو ہم اس کا اکرام کریں. کچھ نہیں تو ہنس کر کے بات کریں اس سے. کچھ اکرام نہیں کر سکتے تو جب ہمارے گھر آئے سمجھے تو سلام کلام کرو، اس سے سلام کلام کرو. سمجھے ہاں یہ ہماری نئی نسل میں کم ہو رہا ہے کہ بھائی گھر پر ایک مہمان آتے ہیں تو اس سے مصافحہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. حالانکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مہمان کا اکرام کرنا یہ ایمان ہے. یہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے عالم ہو چاہے ہم ان سے سلام کریں، مصافحہ کریں، 2 منٹ ان کے ساتھ بیٹھے، جو اکرام ہو سکے وہ کریں. نہیں بات ہم پڑھتے اسی لیے. میں تو سناتا ہوں وہاں بھی علماء بھائی پڑھتے کیوں ہیں؟ عمل کے اسی لیے عمل کے لیے ہی پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد ولک الشکر علی الایمان. اللہم لک الحمد ولک الشکر علی الاسلام. اللہم لک الحمد ولک الشکر علی القرآن. اللہم لک الحمد ولک الشکر علی النعمت کلہا. اللہم نوّر قلوبنا بالایمان. اللہم نوّر قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام وزينا بالقرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ومن خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم.
اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مراكز ديننا، اللهم احفظ مراكز ديننا، اللهم احفظ مراكز ديننا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. ربنا یا اللہ، یہ جو ٹوٹی پھوٹی معمولی شکلیں ہیں تیرے فضل و کرم سے مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ کی، یا اللہ ان کو قائم فرما، ان کو ہمیشہ فرما، ان کو ترقیات سے نواز دے. یا اللہ علماء کی ساری ضروریات غیب سے پوری فرما، دنیاوی ضروریات بھی پوری فرما، دینی ضروریات بھی پوری فرما. یا اللہ عزت و احترام نصیب فرما. یا اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کے علم کو، ان کے فیض کو یا اللہ عام اور تام فرما، عام اور تام فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما. تیرے فضل سے تو نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس علم کو نافع بنا، اس علم کو نافع بنا. یا اللہ یہ علم ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت نہ ہو، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ جیسے تو نے اپنے فضل و کرم سے قرآن کا، احادیث کا، فقہ کا جو بھی علم دیا ہے، اللہ تیرا کرم ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، دین پر قائم فرما. یہ تمام دینی اداروں کی، تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما. عالم میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، ایمان پر قائم فرما. اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. موت کے بعد کی ساری منزلیں آسان فرما. جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب نصیب فرما. جہنم اس کے عذاب سے بچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ کافرین، مشرکین، نافرمانوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ فرما. یا اللہ وہاں جب اعلان ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کتنی رسوائی ہوگی. یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر، مجرمین میں ہمیں شامل، اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اپنی محبت نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع سنت نصیب فرما. ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، اس مدرسے کو، تمام اداروں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.